بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بندہ کتنا خود مختار ہے، یہ سوال ہے۔ یہ اس کا بہت ہی مشہور جواب دیا جاتا ہے۔ اب تو بلکہ یہ سوال رہا ہی نہیں، ہمارا ایمان بن گیا ہے، اس سے آگے ہم نہیں بات کرتے۔ یہ ایک قول پیش کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے منسوب، آپ کی طرف سے منسوب یہ قول ہے کہ بندہ کتنا خود مختار ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب فرمایا، منسوب ہے آپ کی طرف سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بندے سے کہا کہ تم ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھا لی، تو یہ پھر آپ نے کہا کہ دوسری اٹھاؤ، وہ تو نہیں اٹھ سکتی تھی۔ تو اس سے آپ نے اس کو بتایا کہ بندہ کتنا خود مختار ہے۔ بہرحال پھر بھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا اور آتا ہے، پھر اس مثال سے، اس چیز سے یا اس قول سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ کتنا بندہ خود مختار ہے؟ آدھا خود مختار ہے، تیسرا حصہ کام جو کرتا ہے وہ خود مختار ہے، چوتھا حصہ ہے۔ کتنے پرسنٹ بندہ خود مختار ہے اور کتنے پرسنٹ بندہ مجبور محض ہے؟ اس مثال سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ بہرحال اس کا جواب تو نہیں ہے میرے پاس، نہ ہی مجھے کہیں سے یہ جواب ملا، نہ ہی کوئی جواب دینے والے کوئی جواب دیتے ہیں۔ جب بھی انسان کی اس خود مختاری پر بات ہوتی ہے تو یہ قول آپ کا سنا دیا جاتا ہے، قول سنا کے اگلے بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنا ہے اس کا جواب اس سے ملتا ہی نہیں ہے، اس قول سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ایک بات اس قول سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ خود مختار ہے، بندہ کچھ نہ کچھ خود مختار ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی بنا ہوا ہے کہ بندہ خود مختار بھی ہے، بندہ مجبور محض بھی ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ قول جو ہے، جو آپ کی طرف منسوب ہے، ویسے بھی میرا موقف ہے، کوئی بھی بات، جو بھی خبر آپ کے سامنے آتی ہے، چیز آتی ہے، خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب ہو یا کسی اور صحابی کے طرف سے منسوب ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب، آپ کی طرف بہت سارے اقوال منسوب ہیں، کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ قرآن میں ڈالیں، قرآن کے حضور پیش کریں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن اس کی تائید کرے تو اوکے، فائن، ٹھیک۔ اگر قرآن اس کی تائید نہ کرے تو پھر اس کا مطلب کہ یہ بات غلط ہے۔ جب میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، پرٹیکولر میں اس قول کے حوالے سے بات کروں گا، کہ یہ نہیں ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط فرمایا، نہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قول آپ کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حرف نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو بھی کوئی اس طرح کی چیز آئے آپ کے سامنے، آپ اس کو قرآن میں ڈالیں، قرآن کے حضور پیش کریں۔ اگر آپ کو واضح جواب اس کا مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات غلط کی، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بنائی گئی ہے کسی بندے کی طرف سے، اور بندے کی طرف سے، جو آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، ہوتا آیا ہے، کیوں اور کسی بندے کی بات کو کوئی لوگ جو آگے ہیں کس طرح مان لیں، جب تک اس کے پیچھے جو منسوب ہے ہستی وہ کوئی بہت بڑی نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مطلب آگے صحابہ جو ہیں، اور صحابہ میں آپ کا بہت بلند مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اب میں اس قول کو قرآن کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس قول سے میں نے جیسے عرض کیا، یہ نہیں پتہ چلتا کہ انسان کتنے پرسنٹ خود مختار ہے۔ نہ تو اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مطلب پوری طرح خود مختار ہے، اور نہ ہے کہ بالکل مجبور محض ہے، بتا دیا اتنا
وضاحت ہے اور اتنا مجبور محض ہے. اس کی کوئی پرسنٹیج یہ بالکل یا کوئی حصہ کرنا ہو، چوتھا تیسرا آدھا کرنا ہو، پونا کرنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بندہ خود مختار ہے. یہ ثابت ہوتا ہے اس قول سے واضح طور پر کہ بندہ خود مختار بھی ہے، مجبور محض ہے، خود مختار بھی ہے. اب میں آپ کے سامنے 2 آیات یعنی کہ 2 حوالے قرآن پاک کے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے سورہ دہر، اس کی 2 آیات ہیں 29 اور 30، لیکن 30 میں ہے یہ زیادہ تر. اور دوسری جو ہے یہ سورہ تکویر ہے، اس کی آخری آیت 29 نمبر آیت جو ہے اس کو آپ دیکھیں. یہ آیات یہ میں آپ کو بول دیتا ہوں، یہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ سورۃ دہر کی ہے 30 نمبر آیت. سورۃ دہر 76 نمبر سورت ہے اور اس کی 30 نمبر آیت ہے. اور دوسری التکویر، سورہ تکویر ہے، یہ 81 نمبر 81 نمبر، اور اس کی 29 نمبر جو ہے وہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین. یہ آ گئی. اور یہ ویسے سورہ مدثر 56 نمبر ہے تو اس میں بھی یہ جملہ، یہ لفظ، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ اس کے تراجم دیکھ لیں، قرآن کو، کسی قرآن کو کھول لیں، کتنے تراجم ہیں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے ان کو کھول کے دیکھ لیں آپ. یہ 3 آیات، کوئی میں ایک نہیں کہہ رہا اور نہ کوئی کسی نص سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نہیں. واضح آیات واضح، ان کا ترجمہ بالکل واضح. یہ آپ دیکھ لیں ان کو. جو میں خاص کر بات کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ تکویر، ایک ہی لفظ تو ایک ہی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ادھر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین. سورہ تکویر، تمہارا چاہنا کچھ بھی نہیں ہے، تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے. ان آیات کا، ان تینوں آیات کا یا اس جملے کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن پاک سے، جو آپ تراجم آپ کے سامنے ہیں ان سے دیکھیں گے تو اس کا یہی تراجم آپ کو ملیں گے کہ تمہارا چاہنا کچھ بھی نہیں، تم کچھ چاہ نہیں سکتے، تمہارا چاہنا اللہ کے چاہنے سے ہے. یہ مفہوم ہے. میں خاص کر آپ کو کہوں گا کہ آپ سورۃ تکویر کی آخری آیت جو ہے یہ دیکھیں، یہ ضرور دیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا ان آیات سے؟ تو یہ ثابت ہوتا ہے، یہ واضح ہے کہ تمہارا چاہنا کچھ بھی، تم جو چاہتے ہو اللہ چاہتا ہے تو تم چاہ سکتے ہو. تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت سے ہے، تمہارا کچھ چاہنا بھی اللہ کے چاہنے سے ہے. تو پھر میرے بھائیوں، میں صرف یہ بات کرنا یا پوچھنا چاہتا ہوں ان 3 آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے، یا آپ مجھے بتا دیں کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ہی خود مختار نہیں ہے، صفر ہے اس کی خود مختاری. جب یہ کہا گیا کہ آپ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو اس نے چاہا کہ میں ایک ٹانگ اٹھاؤں، تو وہ چاہ ہی نہیں سکتا. اللہ نے چاہا تو اس نے ٹانگ اٹھائی. ایسے ہی بنے گی نا بات. اس کا چاہنا اللہ کے چاہنے سے ہوا تو پھر بندہ مجبور محض ہو گیا. بالکل اس کی تو کوئی ذرا برابر بھی خود مختاری بنتی ہی نہیں. ان آیات کی تراجم کی روح سے میں آیات کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آیات کے تراجم کی روح سے بندہ تو بالکل مجبور محض ثابت ہوتا ہے، ذرا بھی اس کی خود مختاری نہیں. اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ خود مختار ہے. کتنا ہے یہ نہیں پتہ چلتا. اس پوچھنے والے نے آپ سے آگے پوچھا ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہوا، یہاں ہم تک پہنچا ہی نہیں. تو پھر میرے بھائیوں اب ان کا تقابلی جائزہ آپ لیں، دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا بندہ خود مختار ہے اور اتنا بندہ مجبور محض ہے. قرآن پاک کی یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے بتا دیں آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو، یعنی کہ میرے اب کہنے کے مطابق بات یہ نکلی کہ یہ قول درست نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ بندہ
کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور محض ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ قرآن سے یہ میچ نہیں کر رہا، میل نہیں کر رہا، قرآن سے کنٹراڈکشن اس کا آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول غلط ہے یا آپ نے غلط فرمایا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا قول ہے ہی نہیں، یہ آپ فرما ہی نہیں سکتے ایسا، یہ کسی نے خود بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے یہ نہیں پتا، لیکن میرے بھائیوں ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو سزا نہیں دے سکتے، مگر ہم اس قول کو پرکھ تو سکتے ہیں نا۔ آپ قرآن سے پرکھیں، تو پھر یہ کہنے میں کیوں ہمیں ہچکچاہٹ ہو، ہمیں کیوں شرمندگی ہو کہ آپ کا یہ قول نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ہی نہیں سرے سے۔ ایسا کہنے میں کیا حرج ہے کہ آپ کی شان میں کوئی فرق کر دے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی۔ میں واضح کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ جنہوں نے منسوب کیا ہے ان پر سارا بوجھ آئے گا کہ جنہوں نے یہ خود بنائی گڑی، کیوں گڑی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ جبریہ بنایا گیا، عقیدہ جبریہ بنایا گیا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بندہ تو مجبور محض ہے، اور وہ جو بھی کرتا ہے اللہ اس سے کرواتا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بھی کہ یہ پہلے سے تقدیر شدہ ہے، بندہ اس کی ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، بس اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ وہیں سے یہ بات نکال لی کہ پھر کتنا لکھا ہوئے کے مطابق چلتا ہے۔ پھر ظاہر اس طرح جب عقیدہ بنے گا بہت سارے سوالات آئیں گے، بھی اس کا حساب کتاب ہے، اسے پوچھا جانا ہے، ایمان بالآخرت ہے، اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے ہم تم سے پوچھیں گے، تمہارے حساب کتاب ہونا ہے، ہمارے پاس آنا ہے تم نے، تو پھر کیا بات بنے گی؟ پھر یہ بات بنا لی درمیان میں، جی کچھ مجبور محض بھی ہے، کچھ وہ بندہ جو ہے وہ خود مختار بھی ہے، اور اس کے لیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول درمیان میں ہم نے لے آئے۔ اور میں یہ آپ کے سامنے بس میں نے بات کر دی، میں صرف اس قول کا اور یہ ہمارے عقیدے کا، صرف قول ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، سب بھی کہتے ہیں۔ کوئی یہ صرف دیکھیں ہمارا خاص ہے صحابہ کرام کی طرف لگاؤ لوگوں کا، جو وہ وہاں سے بھی مسلک کا پتہ چلتا ہے۔ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بڑا مقام دیتے ہیں، بے شک بڑا مقام ہے، ان کے مقام کوئی تولے ہوئے تو نہیں ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا 4 من ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا 1 من ہے، 1.5 من، ایسے تو نہیں ہے نا۔ ہم اللہ کے ہاں ان کے مقامات ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم تو برابر سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی طرف یہ منسوب کر کے یہ بات میں قابل جائزہ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا، اور یہ بھی نہیں میں کہتا کہ یہ قول حضرت علی کا غلط ہے، نہیں، یہ قول غلط ہے، مگر یہ حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے نہیں فرمایا، یہ آپ کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے۔ کیوں کیسے یہ آپ کے آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ قول بتا رہا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ خود مختار ہے، مگر یہ جو آیات ہیں 3 جو میں نے آپ سے عرض کی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، بندے کی چاہت کچھ بھی نہیں، اللہ کی چاہت سے ہے بندے کی چاہت، تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے، ایسے یہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ یہاں تو بندہ بالکل مجبور محض ہے۔ تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں، جب کہ یہ تراجم کمال کرتے ہیں، یہ تراجم کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب بات دیکھیں، پھر اب یہ تو ساری بات ہی قرآنی تعلیمات کے خلاف ہو گئی۔ میں وہی بات بار بار کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس طرح تو آپ کا ایمان بالآخرت ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب آپ سے اللہ نے جو بھی آپ نے چاہا وہ اللہ کے چاہنے سے آپ نے چاہا، تو پھر میرے بھائیوں باقی کیا بچتا ہے؟ پھر تو سارا کچھ ہی ہو گیا۔ ویسے بھی ہم عام طور پر بھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو اچھا کام ہو گیا یہ اللہ نے ہم سے کروا لیا، جو برا کام ہو گیا وہ ہم سے شیطان نے کروا لیا۔ اچھا یہ کرتے ہیں، پھر آخر میں پھر بھی ہم یہ بھی ترجمہ کی میں بات کرتا ہوں، یہ سورۃ مجادلہ ہے، اس کی 10 نمبر آیت آپ کھول کے دیکھ لیں، شیطان بھی بے اذن خدا بندی کا نقصان پہنچاتا ہے بندے کو،
یعنی کہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے وہ بھی، جو کچھ کتنا تابع دار ہے شیطان، وہ ایک حکم نہیں مانا۔ لیکن آگے تو یہ صورت مجادلہ آیت نمبر 10 آپ کھول کے دیکھ لیں کہ شیطان بھی بے اذن اللہ ہی کام کرتا ہے، بے اذن اللہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ترجمہ کرنا پڑا کیونکہ ہم نے اس کو قادر مطلق ثابت کرنا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ ہے الجھنیں، غلط مفاہیم لینے کی، غلط تراجم کرنے کی۔ تو کیا مان بنا اب ہمارا؟ اب آپ کے سامنے ہے، میں نے یہ 3 آیات یہ ہیں، سورہ دہر کی 30 نمبر آیت، سورہ تکویر کی 29 نمبر آیت، مدثر کی 56 نمبر آیت، اور یہ مجادلہ کی 10 نمبر آیت۔ اور یہ قول آپ دیکھ لیں، اور انسان کی خود مختاری کا آپ جائزہ لے لیں، کتنا خود مختار ہے اور کتنا وہ مجبور محض ہے۔ تو بتا دیں مجھے کیا مطلب نکلتا ہے، کیا ایمان بنتا ہے ہمارا، اور کیا ایمان ہونا چاہیے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور ایمان بالآخرت بھی ہے ہمارا، اس کو بھی سامنے رکھ لیں آپ، وہاں بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ اور اگر اللہ نے ہی ہم سے سب کچھ کروایا، اس کی چاہت مطابق ہی ہوا، پھر کسی بندے کو اس نے دوزخ میں ڈال دیا، تو اللہ کے بارے میں کیا تصور آئے گا؟ کیا وہ پھر منصف آئے گا؟ وہ پھر آئے گا بھی غیر منصف ہے، معاذ اللہ۔ یہی کہنا پڑے گا کہ وہ غیر منصف ہے۔ غیر منصف ہے کیا مطلب؟ کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ تو ظلم ہوگا نا، اگر خود ہی اللہ نے سارا کچھ کروایا اور خود ہی اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا، کچھ کو جنت اچھے کام کروا کے جنت میں بھیج دیا، کچھ سے برے کام کروا کے دوزخ میں بھیج، قادر مطلق ہے نا۔ تو پھر یہ کھیل کیا ہے سارا؟ وہ تو کیا کھیلتے ہوئے ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں پیدا کی، یہ نہیں بنائی ہم نے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، پرٹیکولر اس قول کے حوالے سے، انسان کی خود مختاری کے حوالے سے، اور ان آیات کے حوالے سے۔ آپ کھول کے دیکھ لیں، مجھے آپ رہنمائی فراہم کر دیں، مجھے بتا دیں پھر کیا بنتا ہے اس کا۔ میں کہتا ہوں کہ انسان فلی طور پر، کلی طور پر خود مختار ہے اپنا عمل کرنے، پھر ہی اس سے پوچھا جا سکتا ہے، پھر ہی اس سے سوال ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ سوال ہونا ہے، سمالت و سوال یوم ایزن ان النعیم، بندے سے پوچھا جانا ہے۔ یہ ایمان ہے، اگر نہیں تو یہ تو امان بالآخرت ایمان کا سر ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بس یہ بات ہی میں آپ کو سمجھانا یا کہنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کس حد تک سمجھا سکا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایمان کیا ہے، کیا بنتا ہے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہم اللہ پر الزام ایک طرح سے لگاتے ہیں، کرتے ہیں کہ جی سب کچھ ہی ان آیات کی تراجم کی روح سے، کہ انسان تو 0% خود مختار ہے، سارا کچھ ہی اللہ کراتا ہے۔ چاہنا بھی کچھ، آپ کے دل میں کچھ چاہت پیدا ہوئی، پوری ہونے بعد کی بات ہے، وہ چاہنا بھی اللہ کے چاہنے سے ہے۔ آپ تراجم کو کھول کے دیکھ لیں، یہی بنتا ہے ان کا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ دیکھ لیں بے شک، تو پھر کیا بنا میرے بھائیوں؟ کیا غور نہیں کرنا، سوچنا نہیں، اسی طرح ہی مر جانا ہے؟ یہ ہے اندھی تقلید۔ اہل حدیثوں کی یہ بات اچھی ہے، وہ تقلید کے بہت خلاف ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن پھر خیر وہ بھی تو کسی کے مقلد ہیں نا، وہ جو پیچھے بزرگ ان کے فوت ہو گئے ان کے چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن چلو میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن آپ آنکھیں کھول کے آپ یہ دیکھ تو لیں، تمام مسالک کو میری دعوت ہے، جتنے بھی ہیں سارے کو یہی قیدہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہی مثال دیتے ہیں، یہی اتنی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اور ہمارا ایمان کیا بنتا ہے، اور وہ قول کیا کہتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، ایک ہی بات بار بار کیا دہرانی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی نے غلط کچھ فرمایا ہے، میں کہتا ہوں یہ قول آپ کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے، آپ نے نہیں فرمایا، منسوب آپ کی طرف غلط کیا گیا ہے۔ اور پرکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ، کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی بڑی ہستی کا جو بھی قول آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس کو پرکھنے کی صرف ایک چیز ہے ہمارے سامنے، وہ ہے قرآن، بس، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اور ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھنے، غور کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال کیا کیا جائے، یہ اگر ہم نے عام میں بندوں کی بات کرتا ہوں، ایک تو ہم ترجمانی پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم انہی تراجم سے ہی سمجھیں گے، تراجم سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ ایک قدم تھوڑا سا اور بھی آگے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اٹھائیں کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے جو تراجم کیے جاتے ہیں تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا،
یہ تعلیمات کے قرآنی تعلیمات کے کس طرح خلاف جاتا ہے، یا کس طرح ایمان بالآخرت کے خلاف جاتا ہے، یا اللہ کے بارے میں کیسا تصور پیدا ہوتا ہے بندے کا معاذ اللہ۔ اس طرح تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ ایک ظالم اور غیر منصف ثابت ہوتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ میں مطلب پھر کس طرح میں سمجھاؤں آپ کو، یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے مطابق۔ تو اب بس میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، شکریہ۔ اور اچھی لگے بات تو پھر آگے پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں، مجھے بھی کچھ پتہ چلے، میں بھی قابل اصلاح ہوں تو مجھے بھی کچھ پتہ چلے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا اس کا کیا پہلو ہے، کہاں مغالطہ کھا رہا ہوں، ہم مغالطہ کہاں سے کھائے ہوئے ہیں، میں مغالطہ کھایا ہوں یا میں درست بات کر رہا ہوں، میں مغالطہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔